بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دانشجویان عزیز و ارجمند. امروز خدمت شما با درس هفتم حوادث طبیعی هستیم و انشاءالله این درس رو خوب میخونیم. و حوادث طبیعی یعنی حوادثی که از طبیعت رخ میدهد، مثلا سیل و زلزله و آتش فشانی و اینها. درباره این حوادث صحبت میکنیم و اصطلاحاتی که مورد یا در این حوادث استفاده میشوند با اون اصطلاحات هم آشنا میشویم. خوب، شروع میکنیم درس خودمون. درس هفتم حوادث طبیعی. واژه ها و اصطلاحات. واژه اول، خب مطلب اول، هر واژه مربوط به کدام تصویر است مشخص کنید. خب واژه اول دگرگ. چیه؟ دگرگ. دگرگ نمیخونیم، تلفظش چیه؟ دگرگ. تا و قاف هر دو زبر دارند. خوب. خشک سالی. خشک سالی که تو اردو هم استفاده میشه. فوران آتش فشان. فوران آتش فشان. طوفان. حمله حشرات، اینا مشخصه. زلزله مشخصه. آتش سوزی یا حریق. حریق عربیه، آتش سوزی فارسی. سیل، بهمن، صاعقه یا رعد و برق. صاعقه، رعد و برق هم عربیشه که تو قرآن هم اومده. خوب، اول تگرگ چه معنی داره؟ عکس اول چیه؟ اوله. اوله پڑھتے ہیں ان کو بولتے ہیں تگرگ. خوب. عکس دوم پایه دوم خشک سالی که معلومه خشک یعنی آب نیست، باران نیست، همش خشک شد. فوران آتش فشان هم مشخص. آتش فشانی اینه عکس پنجم. آتش فشانی وہی لاوا جو پہاڑوں سے ایک دم بہت بڑے دھماکے کے ساتھ، بہت بڑی آواز اور بہت شدت کے ساتھ ایک شدید گرم مایع نکلتا ہے اس سے، اس کو بولتے ہیں آتش فشان. جو پہاڑوں کے اکثر چوٹیوں سے ہی نکلتا ہے، اوپر پھٹتا ہے اور بہت ہی شدت سے شدید گرم ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے اور بہت جلد ٹھنڈا ہو کے پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے. اس کے بعد طوفان کے معلوم ہے. حملہ حشرات کے، حشرات مثلا زیادہ تر ٹڈی کا حملہ ہوتا ہے، ٹڈی دل بولتے ہیں. خوب. زلزلے ہم معلوم ہے. عکسش کجاست؟ اینجاست. آتش سوزی که آتش میگیره. آتش سوزی با آتش فشانی فرق میکنه. آتش فشانی یعنی جو پہاڑوں سے لاوا پھٹتا ہے اس کو بولتے ہیں، اور آتش سوزی جو کسی بھی حادثے یا کسی بھی وجہ سے گھروں کے اندر یا کسی جنگلات کے اندر آگ لگ جاتی ہے اس کو بولتے ہیں آتش سوزی. سیل، سیلاب. کو بهمن، بهمن به دو معنی است. یکی روز اون خود ماه که 22 بهمن روز پیروزی انقلاب است، و یکی بهمن به معنی این توده های برفی که از کوه می افتند. بهمن کے دو معنی ہیں. ایک بهمن خود مہینے کا نام ہے جس کی بہترین پہچان خود 22 بہمن ہے جس کے اندر انقلاب کامیاب ہوا ہے، پیروز ہوا ہے. اور دوسرا بولتے ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر جمی ہوئی جو برف ہوتی ہے اور ایک دم سے گرتی ہے پہاڑوں سے، ایک بہت بڑا برف کا تودا، ایک بہت بڑا اس کا بلاک گرتا ہے اور ایک بہت زیادہ تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے کہ اگر اس کے راستے میں کوئی بھی چیز موجود ہو تو. اس کو بولتے ہیں دوسرا بہمن. کہ سلائیڈنگ، جیسے پتھروں کی سلائیڈنگ ہوتی ہے اسی طرح سے برف کی ہے، اس کو بہمن بولتے ہیں. صاعقے و رعد و برق جو گرج اور چمک بجلی ہوتی ہے آسمانی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. خوب. اب آگے چلتے ہیں باقی اصطلاحات. یہ تو حوادث کے نام تھے. ان حوادث کے اندر بعض اصطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں نقصان کے لیے، ان کو کیا بولتے ہیں یا وہ کون سی ہیں؟ وایها و عبارتهای دو ستون زیر را با هم وصل کنید. اول تلف شدن. تلف نیست. تلف شدن به چه معنی است؟ به مردن یا از بین رفتن. کسی اگه بمیره یا از دنیا بره بهش میگن تلف شد. یعنی کوئی بھی مر جائے یا رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تلف شدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تلفات اسی تلف شدن کے لیے جمع ہے، یعنی کتنے ایک لوگ وفات پائے ہیں، جانی نقصان کتنا ہوئے، اس کے لیے لفظ تلفات استعمال ہوتا ہے. خوب. سمپاشی. سمپاشی کسے بولتے ہیں؟
جو سم مارتے ہیں یعنی زہر سپرے جو کیا جاتا ہے فصلوں کے اوپر یا پھر گھروں کے اندر مچھروں کے لیے ان کھٹملس کے لیے جس کے لیے بھی جو سپرے کیا جاتا ہے زہر پھینکی جاتی ہے اس کو سمپاشی بولتے ہیں. آوار یعنی نقصان، کیا کیا نقصان ہوا ہے کسی بھی حادثے کے اندر، سیلاب میں، زلزلے میں، خوب بہمن کے اندر کیا نقصان ہوا ہے، ان کو سارے نقصانات کو کیا بولتے ہیں؟ آوار. خسارات مالی، بلڈنگیں کتنی خراب ہوئی ہیں، فصلیں کتنی تباہ ہوئی ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. آوار برداری یعنی وہی جو نقصانات ہوئے ان کی اعداد و شمار، ان کو گننا کہ کیا کیا ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، کہاں پر ہوا ہے، اس کو آوار برداری یعنی ان شمارش کرنا سارے کے. آوار شدن یعنی بے گھر ہو جانا. جیسے ابھی خبریں اگر آپ فارسی میں سنیں تو زیادہ تر یہ لفظ فلسطینیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ فلسطینی آوارہ ہو گئے ہیں. آوارہ سے مراد اردو والا آوارہ نہیں، یعنی بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس اب گھر نہیں رہے، جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. اس کے بعد کیا ہے؟ دام یعنی جانور، پالتو جانور جو ہوتے ہیں، گائے، بھینس، بکری جو انسان پالتا ہے. خب انہی الفاظ کا فارسی کے اندر ترجمہ ہے، میں فقط انہیں پڑھ رہا ہوں. آپ نے ترجمہ، کیونکہ آپ کو ساروں کے الفاظ پتہ چل گئے، اب آپ فارسی میں پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ کون سا مطلب، کون سی عبارت کس کے ساتھ میچ کرتی ہے اور کس کا ساتھ لگانا ہے. لیکن میں فقط عبارت پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی لفظ مشکل ہوا یا معنی کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ بتاؤں گا، باقی آپ نے میچنگ خود کرنی ہے. خوب الف افرادی که در یک حادثه کشته یا زخمی می شوند. مشخصه. ب بخش‌هایی از خانه مانند دیوارها، سقف که در اثر زلزله خراب شده اند. بخش‌هایی یعنی بعضی حصہ، بخش یعنی بعض، کچھ حصہ، از خانه گھر کا کچھ حصہ جیسے دیوار ہے، چھت ہے، کسی اثر میں کسی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے خراب ہو جائے یا کسی اور وجہ سے. خوب مردن یا از بین رفتن کے امون مردن ہے. خوب از دست دادن خانه و محل زندگی در یک حادثه. از دست دادن پورا جملہ ہے یعنی کھو بیٹھنا، اپنا گھر کھو بیٹھنا یا محل زندگی، اپنا کسی بھی حادثے، کسی بھی آفت، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے اپنا گھر کھو بیٹھنا. خوب بعدن سم زدن، سم زہر کو بولتے ہیں، سم زہر. سم زدن یعنی زہر پھینکنا. بے مزرعہ و گیاہان، مزرعہ کھیت، مزرعہ کھیت و گیاہان یعنی پودے. خوب جمع آوری، جمع کرنا، آوار بعد از زلزلے، جمع آوری آوار بعد از زلزلے. آوار یعنی وہی نقصانات جتنے ہیں. یہ ضرر و زیانی، ضرر نقصان، زیانی ہم وہی نقصان کے بر کسی یا چیزی وارد می شود. ضرر و زیانی کے بر کسی یا چیزی وارد می شود. خوب حیوانات اهلی، حیوانات اهلی که انسان ها پرورش می دهند. درست، حیوانات اهلی که انسان ها پرورش می دهند. خوب الان هر دو تا کالم مشخص شد، این واژه ها و این توضیحات واژه یا مطلب اون واژه هم مشخص شد. الان شما اینا رو با هم وصل کنید. و بعد از این بریم تمرین خیلی مفیده، هر دو تا مطلب توش هست، یکی حدس زدنه، یکی تمرین جملات و تمرین سخنرانی هم هست. خب با توجه به بریده روزنامه های جدول زیر را کامل کنید. با توجه به بریده روزنامه های جدول زیر را کامل کنید. توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے کہ جو بھی حصہ بریدے شدے، بریدے یعنی کٹا ہوا ہے، یہ سارے نیوز پیپر ہیں، اخبار ہیں، روزنامے ہیں، ان کا کچھ حصہ پھٹ گیا ہے. آپ نے خود سے اس حصے کی خبر کو کمپلیٹ کرنا ہے 3-4 جملے اضافی کر کے. وہ بریدے شدے یعنی کٹے ہوئے جو ہے، پھٹا ہوا جو ہے، اس کو آپ نے کامل کرنا ہے. بدون استفادہ از فرہنگ واژگان، فرہنگ واژگان یعنی لغت سے آپ نے کوئی استفادہ نہیں کرنا، خود سے آپ نے جملے بنانے ہیں. خوب جتنا ہے وہ میں پڑھتا ہوں، باقی آپ خود اس کو کمپلیٹ کریں گے. پہلا، به دلیل باران و سیل در استان خراسان جنوبی 3 نفر از اهالی یک روستا از دنیا رفتند. در این سیل حدود 700 خانواده آواره شدند. روز چهارشنبه بارش باران، تگرگ و سیل به 700 هکتار از زمین‌های کشاورزی، 300 خانه مسکونی و برخی از راه‌های این استان خسارت زد. حدود 7000 رأس گاو. دیگه شما این رو کامل میکنید. خب ترجمهش بگم در خدمت شما. باران اور سیل یعنی بارش اور سیلاب کی وجہ سے استان خراسان، یعنی استان اسی کو بولتے ہیں، آپ کہیں صوبہ یا ضلع. خوب استان
استان خراسان یعنی اس صوبہ خراسان جس کے اندر امام رضا کا روضہ بھی ہے، خراسان رضوی، یہ خراسان جنوبی ہے، خراسان رضوی نہیں ہے. خود 6 نفر اس خراسان جنوبی کے اندر سیلاب آیا ہے بارشوں کی وجہ سے، اور 3 لوگ از اہالی یک روستہ، اہالی یعنی اہل، جیسے ادھر تھا حیوانات اہلی یعنی اس گھروں کے اندر پالے جانے، اہالی یعنی اسی علاقے کے ایک روستہ کے رہنے والوں کے 3 افراد از دنیا رفتند. خوب اس سیلاب نے حدوداً 700 خانوادے آوارہ شدند، اس میں کتنے 700 گھرانے آوارہ ہو گئے ہیں، یعنی ان کا گھر بار پانی کے نظر ہو گیا ہے. روز چہارشنبے کے دن باران ہوئی ہے، تگارگ ہوا ہے یعنی اولے پڑے ہیں، اور سیلاب آیا ہے جس کی وجہ سے 700 ہیکٹار زمین کون سی؟ بنجر نہ، زمین کشاورزی یعنی زرخیز زمین کیا ہو گئی ہے؟ تباہ ہوئی ہے. 300 گھر مسکونی یعنی خانہ مسکونی سوسائٹیوں کے جو گھر ہیں وہ 300، اور بعض راستے راہ یعنی راستے بھی اس کے اندر خراب ہوئے ہیں. اور 7000 راس سے گاؤں، راس سے مراد وہی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے، 700 گاؤں کے سر نہیں، مطلب وہی 7000 گاؤں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہو گئی ہیں؟ تباہ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، مر گئی ہیں. اس کے آگے 3-4 جملے آپ خود بنا کے اس خبر کو مکمل کریں گے. خوب جملہ بعدی یا خبر بعدی متاسفانه در یک زلزله در استان آذربایجان شرقی حدود 306 نفر کشته و بیش از 5000 نفر زخمی شدند. پس از 3 روز از زلزله ماموران هلال احمر زخمی را در یکی از روستاها زنده از زیر آوار بیرون آوردند. بازگشت چند روز از این حادثه اعلام شد که عملیات آواربرداری تمام شده و دیگه خود شما اینا رو حلش میکنه. خوب کہاں پر زلزلہ آیا ہے؟ استان آذربائیجان، صوبہ آذربائیجان کے اندر کیا ہوا ہے؟ زلزلہ آیا ہے شرقی. اور کتنے لوگ وفات پا گئے؟ 360 کشتے یعنی قتل ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں. 5000 نفر زخمی ہو گئے ہیں. اور 3 دن زلزلے کے بعد ماموران یعنی وہ افراد جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ماموران ہلال احمر یعنی جو ہلال احمر ان کی تنظیم ہے، جیسے 1122 والے ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہ امدادی کارروائی والے افراد، انہوں نے 3 دن کے بعد کسی ایک گاؤں سے آوار، یہاں منظور کیا ہے؟ ملبہ جو ہے، جتنا بھی ملبہ پڑا تھا یا جتنا بھی عمارتیں گری، اس ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد ایک خاتون کو زنی یعنی خاتون، ایک خاتون کو اس کے نیچے سے زندہ نکال لیا ہے. اور چند دن کے بعد جو ہے بتایا کہ تمام آوار برداری مکمل ہو گئی ہے، کہ پتہ چل گیا کہ کتنے گھروں کو نقصان ہوا ہے، کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور کتنے زخمی ہیں، اور کیا کیا معلومات ہیں وہ ساری جمع ہو گئی ہیں. یہ خبر اب اس کے باقی حصہ آپ خود اس میں اضافہ کریں گے، کتنے جانور چلے گئے ہیں، کتنے لوگ کہاں رہ رہے ہیں، یہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں. اور باقی جو زلزلے کے متعلق آپ کے ذہن میں چیز آتی ہے اس کو آپ نے یہاں اضافہ کرنا ہے. رعد و برق در یک صاعقه در مشکین شهر یک زن کشته و یک کودک 12 ساله به شدت سوخت. مادر و فرزندی که در صاعقه آسیب دیدند در کنار رودخانه ایستاده بودند. صاعقه در مشکین شهر به برخی از مزارع و باغات روستاها نیز خسارت زد. در این حادثه حدود 15 هکتار از باغات و زمین‌های کشاورزی آتش گرفت و بیش از 35 رأسگاه تلف شد. هر سال در فصل بهار حوادثی مانند صاعقه و تگرگ دیگه خود شما حلش میکنید. خب صاعقه یعنی رعد و برق در شہر مشکین شہر کے اندر یہ حادثہ پیش آیا ہے. وہ کتنے کشتے ہیں؟ ایک زن وفات پائی ہے اور ایک اس کا بچہ 12 سال کا جو شدید جل گیا ہے. سوخت یعنی جل گیا ہے، بہت شدت سے جل چکا ہے. یہ دونوں تھے کہاں پر؟ مادری و فرزندی کے 10 سال کے آسیب دیدن در کنار رودخانه ایستاده بودند، دریا کے کنارے پر موجود تھے. اور اس صاعقے نے اور کیا کیا نقصان کیے؟ مزارع، کھیت اور باغات کو بھی بہت زیادہ جلایا ہے. حدوداً اس کے اندر 15 ہیکٹار از باغات و زمین کشاورزی آتش گرفت. زمین کشاورزی اور باغات میں آگ لگ گئی، اور وہ بھی 15 ہیکٹار زمین کے اندر. اور تقریباً 35 گاؤں مر گئی ہیں. اور اکثر فصل بہار کے اندر یہ حوادث
सामने आते हैं या पेश आते हैं, साइके हो, तगर्ग जैसे, और इस तरह से दीगर तूफ़ान हो, ज़लज़ले हो, मानदीन हो। खूब, हादसे बादी। हजूम मलखा به مزارع شهر تایباد حدود 1 میلیارد ریال خسارت زد. خشکسالی و تغییرات آب و هوایی موجب شد تا ملخها به 6,000 هکتار از مزارع و مراتع این شهرستان هجوم بیاورند. شهرستان تایباد حدود 7,000 هکتار زمین زراعتی دارد و محصولات مختلفی در آنها کشت می شود. تا کنون حدود 2,500 هکتار از زمین زراعتی دیگه شما خودش حلش میکنید. خب هجوم ملخ یعنی حمله ملخ टिड्डी दिल कहाँ पे? शहर ताइबाद में इसका हमला हुआ है, हमला किया इन्होंने, और तकरीबन 1 मिलियार्ड यानी 1000 मिलियन का 1 मिलियार्ड होता है। खूब इन्होंने खसारत यानी नुकसान किया है, और खुश्कसाली की वजह से और आब हवा की वजह से इंसानों का हुजूम इस शहर के ऊपर आ गया, और इन्होंने तकरीबन 6,000 हेक्टर आज मज़ारे व मराते, क्या होता है? चरागा। मज़ारे खेत जिसमें फसल उगाई जाती है, मराते चरागा जहाँ पर वैसे ही जानवर जाते हैं चरने के लिए। खूब इस शहर के अंदर इतने 6,000 हेक्टर ज़मीन को इसने नुकसान पहुंचाया है। 7,000 हेक्टर ज़मीन ज़राअती, इसके शहर के अंदर कुल ज़मीन कितनी है? 7,000 है, और नुकसान कितना हो गया? 6,000, फ़कत 1,000 बची। और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर, इसको कुश्त नहीं पढ़ना, कत्ल से नहीं है बल्कि किश्त है, काश्तन से है, यानी बोना, ज़राअत करना। इसके अंदर मुख्तलिफ़ महसूलात यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ फसलें उगाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ फल उगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अनाज उगाया जाता है। खूब, ये हो गया हमारा मुख्तलिफ़ ख़बरें हमारे पास सैल की है, ज़लज़ले, रअद व बर्क़ या साइके व हमले हशरात। खूब बाद از این بیاید اینجا نوع حادثه چیه؟ سیل. دوم چیه؟ زلزله. سوم صاعقه. چهارم حمله حشرات. خب اطلاعات آماری حادثه یعنی تو این حادثه چقدر خسارات دیدیم، چقدر مردم کشته شدن، چقدر به خانه ها خسارت شد، چقدر مردم آواره شدند و معلومات های دیگر. خب اینا رو شما اینجا پرش میکنی، اینجا های خالی رو. مثلا نوع حادثه سیل، تلفات جانی حادثه چند نفر بودن؟ میری بالا نگاه میکنی، سیل اینه 3 نفر. چند نفر؟ 3 نفر. خب همینجوری هر حادثه رو نگاه میکنی و آمار حادثه رو اینجا مینویسی و اینا رو جاهای خالی رو پر میکنی. خب بعد از این پیش گفتگو واژه ها همونند، جمله ها میسازی، چطور جمله از این جمله ها و از این حوادث استفاده میکنه. خب جمله های زیر بخوانید. اول چیه؟ تگرگ. در ایران تگرگ آماده است. خب فوران آتش فشان. در چین آتش فشان فوران کرده است. خب اینا رو هم ببینید. یه چیز دیگه مثلا تگرگ با آمدن، فعلش چیه؟ آمدن، کردن نیست. مثلا آتش فشان آماده نیست. مثلا اینجوری نمیتونیم جمله بگیم در چین آتش فشان فوران آمده است. نه، فوران کرده است. فوران یعنی वही फूटना, जैसे फुहारे से आप याद रख सकते हैं इसको. आतिश फिशानी हुई है, फूटी है. आतिश फिशान फूरान करदे است. खूब लावा फूटा है. खूब खुश्क साली اون هم با آمدن है. در پاکستان خشکسالی آمده است. طوفان در آمریکا طوفان شده است. طوفان برای آمدن هم میتونه استفاده کنید، طوفان شدن هم استفاده میشود. در آمریکا طوفان اینجوری خیلی طوفان سختیه. حمله حشرات به عربستان حمله کردند. زلزله در ژاپن زلزله شده است. زلزله آمدن هم استفاده میشه. زلزله آمد. خوب این به هر دوه، زلزله شده یا زلزله آمد. آتش سوزی در هند آتش سوزی شده است. سیل در لبنان سیل آمده است. بهمن در ترکیه بهمن آمده است.
و بهمن یعنی همون برفی که از کوها با شدت و سرعت میاد پایین میفته. خب بعد از این گفتگو ببین در روزنامه چه نوشته؟ چی نوشته؟ نوشته که در شمال سیل آمده است. راست میگی؟ بله، خیلی خسارات مالی داشته. تلفات جانی هم داشته؟ بله، متاسفانه اینجا نوشته تا حالا جنازه 40 نفر را پیدا کردیم. خوب فکر نمی کنم که چیزی مشکلی هست توش، همه معلومه. خب کار گروهی با استفاده از عباراتهای زیر با هم کلاسی خود گفتگو کنید. سلام، چی شده؟ سلام، تلویزیون رو نگاه کن. تلویزیون رو نگاه کن. اینجا کجاست؟ کسی هم کشته شد؟ یا کسی هم کشته شده؟ چند نفر از دنیا رفتند؟ خدا به زخمی ها شفا بده، خدا رحمتشون کنه. در چین زلزله اومد، خسارت مالی داشته، تلفات جانی داشته. در هلند سیل آمده، در ژاپن آتش فشان فران کرد. حشرات به عربستان حمله کردند. در پاکستان سیل آمده. خوب. سلام، چی شده؟ مشخصه. سلام، تلویزیون رو نگاه کن. بعد تعجب کسی یه خبر جدید یا یه خبر مثلا چون درباره حادثه صحبت میکنیم، یه خبر غم یا خبر اندوهناک اگه کسی ببینه، به همبغلی که کسی که کنارش نشسته بهش میگه زود باید نگاه کن اینجا چه خبره. خب یعنی تلویزیون کو دیکھو، خبر دیکھو، خطرناک خبر جب آتی ہے تو تعجب سے کہ تلویزیون رو نگاه کن. خوب، اینجا کجاست؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کون سا شهر ہے؟ کون سا ملک ہے؟ کسی هم کشته شده؟ کوئی مر بھی گیا ہے؟ چند نفر از دنیا رفتن؟ کتنے وفات پائے ہیں؟ خدا به زخمیات شفا بده، معلومه خدا رحمتشون کنه، خدا ان کی مغفرت करे. در چین زلزله آمد، مشخص خسارت مالی داشته، معلومه تلفات جانی یعنی کسی مرده یا نمرده. در هلند سال آمده، مشخص. در ژاپن و همه باقی مشخصه، معنی خاصی ندارد. بحث آزاد، خانه های قدیمی یا خانه های جدید. درباره یک شهر دارند اینجا صحبت میکنند که شهر خیلی قدیمیه و خانه های قدیمی طرز سنتی هم دارند. مردم میان اینجا برای دیدار این خانه های سنتی. خوب، این متن رو بخونیم تا بفهمیم دارن چی حرف میزنن، درباره چی، مسئلهشون چیه و راه حلشون چی هست. اول، سعید، سلام، شهر ما یک شهر تاریخی و زیباست. هر سال گردشگران بسیاری از همه جای دنیا برای دیدن این شهر می آیند. اما خانه های شهر ما خیلی قدیمی هستند و با یک زلزله خراب می شوند. به نظر من باید خانه های قدیمی را خراب کنیم و خانه های جدید بسازیم. خب فکر نمی کنم که لفظ سختی وجود داره. گردشگران یعنی سیاح، टूरिस्ट जो होते हैं, विजिट करने वाले जो आते हैं, उनको बोलते हैं गर्दिशगरान. खूब शहर हमारा तारीख़ी है, ज़ीबा है, लोग बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से आते हैं इसको देखने के लिए क्योंकि कदीमी है. लेकिन मुसीबत यह है कि ज़लज़ले में ख़राब हो जाता है. अब मैं चाहता हूँ कि नए घर होने चाहिए हमारे शहर में. अहमद जी میگه درباره این مسئله ما چندین مرتبه خواستیم این خانه های قدیمی را خراب کنیم و خانه های جدید و محکمتری بسازیم، اما مردم اجازه ندادند این کار را انجام دهیم. میگه ما چندین مرتبه خواستیم، हम भी ने भी एक दफ़ा चाहा है कि ये काम करें लेकिन लोग इजाज़त नहीं देते. محمد چی میگه؟ محمد میگه ساختن خانه جدید یعنی خراب کردن خانه های قدیمی. این خانه ها بسیار با ارزش هستند. هر سال هزاران نفر به شهر ما می آیند تا زندگی در خانه های قدیمی را ببینند. خب نئے घर बनाओगे तो पुराने हतमन खराब करने पड़ेंगे, जबकि ये बहुत बाअर्ज़श हैं. बाअर्ज़श यानी बहुत कीमती हैं. किस लिहाज से? न पैसों के लिहाज से, इसलिए कि दुनिया से लोग आते हैं ताकि पुराने तर्ज की ज़िंदगी को करीब से देख सकें. حسین میگه این خانه ها بخشی از فرهنگ ما هستند، ما نباید آنها را خراب کنیم. اگر این خانه ها خراب شوند دیگر گردشگرها به شهر ما نمی آیند. کہ یہ पुराने घर हमारी فرهنگ का हिस्सा हैं, نباید इनको खराब किया जाए. अगर ये खराब हो गया तो फिर ये बाहर वाले लोग यहाँ पर नहीं आएंगे. علی فرهنگ ما مهم است, हमारी فرهنگ लाजमी चीज़ है, اما جان مردم هم مهم است.
ممکن است یک روز زلزله بیاید و خانه ها خراب شوند و تعدادی از افراد بمیرند. پس باید خیلی سریع خانه های قدیمی را خراب کنیم و خانه های جدید بسازیم. جہاں فرہنگ مہم ہے وہاں لوگوں کی جان بھی مہم ہے. ایک زلزلہ آئے اور سارے گھر خود ہی گر جائیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں، مر جائیں بندے بھی، تو بہتر ہے کہ خود ہی خراب کر کے نئے گھر بنا لیں. کریم ما هر ماه تعداد زیادی جهانگرد به خانه ما می آید و در اینجا چند روزی می مانند. اگر خانه ها را خراب کنیم و خانه های جدید بسازیم، جهانگردان به شهر ما نمی آیند و همه بیکار می شوند. خوب کریمی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو لوگ بہت زیادہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور اگر ہم نے گھر گرا دیے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا، اور جب کوئی نہیں آئے گا تو ہمارے مالیت اور پیسے اور بزنس کا کام ختم ہو جائے گا، سب بیکار ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آتے ہیں اور پھر وزٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں خریدتے ہیں، ہدیہ دے جاتے ہیں اور بہت سارے کام دیگر. خب نظر شما چیست؟ چطور میتوانیم این مشکل رو حل کنیم؟ خب شما یه راه حلی بگید که مردم هم راحت زندگی کنند، از خطر زلزله هم محفوظ باشند و خانه های قدیمی هم بمونه، باقی بمانه تا مردم بیان و گردشگران هم بیان برای دیدار زندگی قدیمی. شما یک مفکر خوبی هستی، یه راه حلی به ما بگید و حتما جوابشون بنویسید و بگید. خوب. ایمنی در برابر زلزله. ایمنی یعنی تحفظ، بچانا. زلزلے سے اپنے آپ کو بچانے کے تدبیر اور راه حل کیا ہیں؟ ایمنی. خوب زلزله حادثه‌ای است که بعضی وقتا اتفاق می‌افتد. بعضی از متخصصان میگویند به سادگی میتوان تلفات و مجروحان این حادثه طبیعی را کاهش داد. ما به مهندس حسینی درباره این موضوع گفتگو کرده ایم. خوب زلزلہ حادثہ ہے لیکن ہر روز نہیں، بعضی وقت اتفاق میں افتاد، اور متخصصان زلزلے یعنی اس کے جو پروفیشنل لوگ ہیں زلزلے کے بارے میں جو کام کرتے ہیں، یا متخصصان بلڈنگ ہیں، عمارات کے متخصص ہیں، ان کو کہنا ہے کہ ہم بہت آسانی سے اس حادثے کے اندر بہت ساری جانوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، جو کہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. خوب. مهندس یعنی انجینیر ہمارے پاس موجود ہیں، مهندس حسینی. آقای مهندس، آیا میتوان تلفات زلزله را کاهش داد یعنی کم کرد؟ کیا ممکن ہے کہ جو جانی نقصانات ہوتے ہیں زلزلے میں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ بله حتما. در بسیاری از زلزله ها ساختمان کاملا خراب نمی شود و می توان با چند کار ساده از زلزله نجات پیدا کرد. کہتے ہیں کہ بہت سارے زلزلوں کے اندر بلڈنگیں مکمل خراب نہیں ہوتی، محفوظ رہ جاتی ہیں، لہذا کچھ کام کر کے ہم جانی نقصان کو بھی بچا سکتے ہیں. چطور؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ برای مثال در پله ها گلدان یا مجسمه قرار ندهید، برای اینکه اگر زلزله اتفاق بیفتد بتوانید به راحتی از ساختمان خارج شوید. خوب. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو سیڑھیاں ہیں، پلے ہا یعنی سیڑھیوں کے اوپر کوئی گلدستے نہ رکھیں، مجسمے کوئی اس در نہ لٹکائیں کہ جب زلزلہ آئے تو آپ فوری طور پر سیڑھیاں جیسے ہی خالی ہوئی ہوں گی ساری، آپ جلدی سے وہاں سے اتر سکتے ہیں اور ساختمان سے باہر نکل سکتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ بھی ہے جس نے نہیں لکھا کہ اگر وہاں پر گلدستے اور مجسمے ہوں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ تھوڑے سے زلزلے سے وہ جلدی اور آسانی سے گر سکتے ہیں، کسی کے سر میں لگ سکتے ہیں، کسی شیشے پہ لگ سکتے ہیں، کسی بھی چیز پر لگیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے بلڈنگ کا بھی، اور اگر کسی کو لگ گیا تو اس کا بھی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. لہذا ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں سے گرنے کا خطرہ ہو. خب دوم بجز پله ها چه مسئله دیگری هست؟ ان سیڑھیوں کے علاوہ اور کون سا مسئلہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ خب در زمان زلزله معمولا شیشه بیشتر پنجره ها خرد می شوند. شیشه بیشتر پنجره ها خرد می شوند. به همین دلیل همیشه در مقابل پنجره ها پرده های بلند و ضخیم آویزان کنید تا اگر شیشه شکست خورده های آن بر روی سر و صورتتان نریزد. سیم های برق و لوله های آب و گاز خانه را نیز نگاه کنید تا سالم باشند. خوب. غیر از پله سیڑھیوں کے علاوہ کون سے مسئلے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے شیشوں کا، کہ شیشے اکثر جو ہیں وہ زلزلوں کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں کھڑکیوں کے، تو لہٰذا کیا کریں؟ در مقابل پنجره ها پرده های بلند و ضخیم
لمبے لمبے پردے اور موٹے پردے شیشوں کے سامنے لٹکائیں تاکہ اگر شیشے شکست اگر ٹوٹا تو خوردہا یعنی اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ آپ کے سر اور صورت چہرے اور سر پہ نہ لگیں اور آپ زخمی یا دنیا سے رخصت نہ ہوں، ادھر ہی رہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، سیمہائے برق یعنی تاریں، ان کو بھی دیکھتے ہیں ٹائم سے۔ لولہائے آب یعنی جو پانی کے پائپ ہیں، اور گاز یعنی گیس کے جو پائپ ہیں، ان کو بھی آپ دیکھتا رہا کریں تاکہ یہ سالم رہیں، اور زلزلے کے بعد بھی دیکھیں تاکہ کوئی پائپ ان کا یا برق بجلی کی کوئی تاریں خراب نہ ہوئی ہوں تاکہ بعد میں کوئی نقصان نہ ہو۔ دربارے وسائل خانے چطور، وسائل خانے یعنی گھر کے سامان کے بارے میں کوئی رائے حل ہے، تدبیر ہے آپ کے ذہن میں؟ سوال خوبی پرسیدی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بعضی وقت یہ زلزلے کوچک که هیچ خسارت مالی ندارد آسیب‌های جانی به وجود می‌آورد. مثلا در یک زلزله بسیار معمولی در شیراز به وجود اینکه هیچ ساختمانی آسیب ندید متاسفانه یک نفر جان خود را از دست داد. خوب کہتے ہیں وسائل کے بارے میں اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ بعض اوقات زلزلے کوچک بہت چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے جس سے نہ کسی چیز کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن بندہ مر جاتا ہے، جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلا شیراز کے اندر، شہر شیراز کے اندر ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا کہ بلڈنگ کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا مر گیا۔ وہ کیسے؟ فردی که در زمان زلزله در اتاق مطالعه‌اش بود زیر یک قفسه کتاب کشته شد. زلزله شیراز خیلی بزرگ نبود اما ایشان قفسه کتابش رو خوب محکم نکرده بود. دو قفسه کتاب با تمام کتاب‌های رویشان افتاد و متاسفانه از دنیا رفت. مرا کیسے ہے کہ اپنے مطالعے والے کمرے میں تھا اور قفسے یہ کتاب یعنی الماری جو کتابوں والی ہوتی ہے، قفسے یہ کتاب، اس کتابوں والی الماری کے نیچے بیٹھ کے یہ مطالعہ کر رہا تھا۔ تھوڑا سا زلزلہ آیا اور قفسے یہ کتاب، کیونکہ اس نے محکم ان کو کیلوں سے مضبوط نہیں کیا ہوا تھا، دیوار سے ایسے ہی رکھے ہوئے تھے فقط، اور یہ دو قفسے، دو الماریاں اپنی بھری ہوئی کتابوں کے ساتھ حضرت کے اوپر گریں اور وہ متاسفانه رفت، از دنیا رفت دیگه، تمام زندگیش و مطالعهش هر دو تمام شد. خوب، تمرین ہے آپ کی اپنی ہے که با توجه به متن کدام جمله درست و کدام نادرست است مشخص کنید. سخنرانی درباره یک حادثه طبیعی در کلاس سخنرانی کنید. اینجا دوتا حادثه هستند، یکی سیل یکی زلزله هست. شما میتونی از این دو یکی رو موضوع سخن قرار دید یا یک حادثه دیگه، هر جگه میخواستی، ولی حتما درباره یک حادثه طبیعی صحبت کنید. بعد از این استفاده از گذشته نقلی که الان داریم در درس سوم، تو 3 درس این مطلب رو خوندیم. تو این درس ما اینها رو نمیخونیم، فقط شما اینها رو خود شما این کل مطلب ماضی نقلی یا گذشته نقلی رو میخونیم، مثال ها رو میخونیم و مطالب ها رو حفظ میکنیم و بعد این تمرین وجود داره و اون تمرین رو خود شما حلش میکنید. چون ما 3 مرتبه این مطلب رو خوندیم و توضیح هم دادیم، خب الان نوبت شماست که خود شما مطالعهش کنید. اگه مشکلی داشته باشید به ما ارتباط کنیم، پیام بفرستید، مشکل رو پیام کنید تا جوابش رو به خدمت شما عرض کنیم. خب بعد از این درس 8 خدمت شما عرض خواهیم کرد. فعلا با اجازه شما، خدا حافظ.